बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, दुनिया भर के महकूम, मज़लूम, मजबूर और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल के अंदर 1965 की जंग हुई और 1971 की जंग हुई। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और दोनों जंगों में बहुत हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट हुए। इसके बावजूद एक काम नहीं हुआ था जो अब इन्होंने 9 महीने के अंदर करके दिखा दिया पूरी कौम को। एक दूसरा ये कि जेनेवा में 46 लोगों का एक एंटरेज गया है। ये वो लोग हैं जो किराए के इंटरव्यूज़ छापते हैं, ये किराए के इन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हैं। ऊपर बाहर बोर्ड लगा हुआ है आज़ाद सहाफ़ी, पीछे इनकी इमेज बिल्डिंग की कंपनियां हैं, जो कोई बेटा चला रहा है, किसी की बीवी चला रही है, किसी का भांजा चला रहा है, किसी का बहनोई, किसी का साला। तो ये फिर आज इन दिनों आप देख रहे होंगे इंटरव्यूज़, तो ये वो सारे के सारे उस कैंप के लोगों को वहाँ पे ले जाया गया। ख़र्चा किसका है? आपका है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे हमारे जो मगरबी बॉर्डर है, सूबा बलूचिस्तान और केपी, और उसके साथ ही ये हज़ारा रीजन जो इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है, ये जो मागला की लाइन है, इसको एक कहते हैं फायर लाइन, इसके दरमियान एक और लाइन होती है। फायर लाइन जो है वो वर्टिकल है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है, लेकिन ये पहाड़ दरमियान में से जहाँ से कटा हुआ आपको नज़र आता है वो लाइन वो है जहाँ पे हज़ारा यानी केपी है, और फिर जो शाह अल-दिता एक जगह है उसके साथ एक कोना जो है वो पंजाब में जाता है, जो टेक्सला तहसील के साथ है, और बाकी सारा इस्लामाबाद है। ये सारा कुछ इसके बारे में आपको याद होगा कि एक दफ़ा कहा गया था कि जो दहशत गर्द हैं वो 50 किलोमीटर दूर रह गए। ये कौमी असम्बली में इसी मौलाना ने कहा था, और इनके कहने के बाद फिर जो शाम को एक तकरीर की थी हिलरी क्लिंटन ने, वो भी कहा था। उस दौर में सिर्फ एक आदमी था जो अलहदा खड़ा हो गया पूरे पाकिस्तान से, और वो अलहदा बात कर रहा था, उसका नाम था इमरान खान। उसने 3 बातें कही। एक बात वो ये कहता था कि हम ये पराई आग है, ये हमने अपनी झोली फैला के अपने दामन में अंगारे क्यों भर लिए, और दामन में अंगारे जो भरते हैं उसके नतीजे हमारे बच्चे क्यों कुर्बान हों। अगर वॉर एंड टेरर अमेरिका के या किसी और की है तो हम क्यों उसका जंग का हिस्सा बने, और क्यों हम अपने घर उसको लेके आए। ये 79 में ये जंग पाकिस्तान के अंदर आई थी, 1979 में। आज 2023 है और ये इलेक्शन का साल है। इंशाल्लाह इसमें इमरान खान दोबारा वापस आ रहे हैं। जो इलेक्शन का साल है इसके अंदर भी 2023, आप कहाँ 79 और कहाँ 2023, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। वो जो अफरीत जो दहशत गर्दी का है, वहशत गरी का है और लॉलेसनेस का है, वो इस इलाके से निकल नहीं सका है। लेकिन एक रेस्पाइट आया था, एक वक्फा आया था, एक पॉज आया था और एक सुकून आया था। वो सुकून कैसे आया? वही शख्स जो उस वक्त कह रहा था 3 बातें। पहली बात ये कहता था कि हम दूसरों की जंग नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात वो ये कहता था कि अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ, मैं उसको अपनी एयरफोर्स को हुक्म दूंगा कि उसको गिरा दो ड्रोन को। और तीसरी बात वो ये कहता था कि ये जो मुल्क हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एक अफ़गानिस्तान है, दूसरा ईरान है, ये इस्लामी मुल्क भी हैं और ये हमारे पड़ोसी भी हैं। इसलिए आप एक मैं गुर की बात आपको बताने लगा हूँ। ये मैंने 2012 में मैंने एक दफ़ा इंडिया का दौरा किया और ऑल इंडिया बार काउंसिल ने मुझे बुलाया हुआ था, और 65 के करीब बारें इकट्ठी करके उन्होंने मुझे तकरीर भी कराई। दिल्ली में मुझे एक ऑल इंडिया बार काउंसिल ने जो सर्टिफिकेट दिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी दिया, वो मैंने जिधर भी देखा मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर लगा हुआ है। ये मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा कि मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मैं उसका पासपोर्ट था, उस पासपोर्ट को आपने रिकग्नाइज़ करके मुझे अपने मुल्क का वीज़ा दिया। आप जहाँ से जाएंगे यही होगा। तो इसलिए ये आप जो अखंड भारत वाली बात है उसको भी छोड़ दें। पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते कि हम कहें कि इंडिया को यहाँ से उठा के टम्बकटू के साथ हम लगा दें, या वो कोशिश करें कि हमें यहाँ से उठा के वो आज़रबाईजान के साथ लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इमरान खान की वो पॉलिसी थी, और जब ये इक़्तिदार में आए तो उस पॉलिसी के नतीजे में आपने देखा कि उनके दौर में जो सैकड़ों हमले होते थे, लोग उसको फरमाइशी कहते हैं और लोग उसको कहते हैं कि बुला के हमले करवाए जा रहे थे, वो सारे के सारे एक हमला भी नहीं हो सका उसके दौर में। और उसने उस दौर में भी ये कहा, जब वो वज़ीर आज़म बना, अपनी वो पहली बात दोहराई कि अगर कोई इधर आया तो मैं अपनी एयरफोर्स को कहूँगा उसको गिरा दो। एक दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी का फोकस नहीं है। दहशत गर्दी हो रही है, वहशत गरी हो रही है, अमन अमान की सूरत तबाह है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, और लोगों में इतना खौफ है कि इस्लामाबाद के अंदर जो किराए पे लोग घर दे के पेशावर शिफ्ट हो गए थे, मैं आपको ये आप सर्वे बता रहा हूँ एक तरह का,
تو وہ سارے کے سارے واپس آ گئے, ان کے بچے واپس آ گئے. کئی لوگوں نے مجھے سفارش کروائی کہ آپ فلانے ادارے کو کہیے کہ مڈ آف دی سیشن لوگ نہیں لیتے اور لوگ نہیں ٹرانسفر کرتے کہ جی ہمارے لیے وہاں اب رہنا ممکن نہیں. اس طرح سے ایک جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس یا انٹرنل امیگریشن ہے, مائیگریشن ہے, وہ بھی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ایک ادارہ, نیکٹا, تھنک ٹینک ایسا نہیں ہے جو بائی پارٹیزن سارے لوگوں کی نمائندگی کروائے اور کوئی اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لیے. یہ انیشیٹو عمران خان نے لیا, اور انیشیٹو یہ ہے کہ کل اس میں قبائلی عمائدین ہوں گے, اس میں مذہبی رہنما ہوں گے, اس میں پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے, پی ٹی آئی ہوگی, تو وہ ایک سیمینار کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی شفٹ کس طرح سے کیا جائے. ایک یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان جب آئے تھے تو اس کے بعد بڑا زور لگ رہا تھا کہ کوئی طریقہ ہو کہ وہ جو لڑائی ہے اس کو پاکستان کے اندر جاری رہنے دی جائے. وہ بڑی مشکل کے ساتھ وہ ہم نے اپنی سرحد سے باہر نکالی تھی, اور بڑی مشکل کے ساتھ امن بحال کیا گیا تھا, اور اس میں بہت جو پچھلے آرمی چیف تھے ان کا بھی بڑا رول تھا, اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا رول تھا, جو ہماری فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کا رول تھا. تو سب سے بڑا رول ان کا تھا جنہوں نے شہادتیں دیں اور جو غازی ہوئے اور جن کی چھاتی پہ زخم آئے, اور وہ زخم زیادہ ادھر آئے اور باقی جگہ بھی آئے. کولیکٹرلی باقی جگہ تھوڑے آئے, لیکن جو اسلام آباد و پٹھوار کا علاقہ ہے یہاں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے, ایسے بڑے واقعات ہوئے, ہورافک, دل ہلا دینے والے واقعات ہوئے. لیکن لوگوں نے ابھی سکون کا سانس ہی لیا تھا 3.5 سال کہ ایک بار پھر امپورٹڈ گورنمنٹ کو انسٹال کیا گیا. اس کے آتے ہی وہ جو کس طرح سے وہ اعتراف جرم کر رہا ہے, ایک ڈھیٹ شخص جس کو بنایا گیا ہے امپورٹڈ چیف پرائم منسٹر, وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے ایک بیرونی ایجنسی یعنی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو بینک ہے اس نے کہاں کہاں میرے انگوٹھے لگوائے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں کہاں دستخط کیے ہوئے ہیں. یہ بات وہ خود کہتا ہے. تو ان حالات میں عمران خان ایک دلیرانہ ان کا قدم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آٹا ہے. یہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے, اس کے اندر پنجاب اس کو فوڈ باسکٹ کہتے ہیں, ایشیا کی وہ ہے, لیکن مینجمنٹ اس قسم کی ہے کہ لوگ آٹے کے لیے, سندھ کے اندر ایک شخص نے آٹے کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اور وہ بیوہ ہو گئی, اس کی بیگم اور بچے اس کے یتیم ہو گئے, اور والدین اس کے بے آسرا ہو گئے. اور بلوچستان کے اندر ایک بڑی دردناک آواز نکلی, انہوں نے کہا ہمیں مار دو اس لیے کہ ہم زندہ رہیں گے تو ہمیں آٹا لے کے روٹی پکا کے پیٹ میں ڈالنی پڑے گی. یہ صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں عیاشی کرنے والے جو گئی ہوئی حکومت, جن کا کوئی 2,800 ارب کا اور انہوں نے نان ڈیولپمنٹل جو گورنمنٹل خرچہ ہے وہ کر دیا, صرف ایک وزیر کے دوروں کے اوپر 2 ارب سے زیادہ لگ چکا ہے. باقی آپ اندازہ لگائیں کس طرح سے موج ملا یہ سرکاری وسائل پہ کر رہے ہیں. اور پھر اب گاڑیاں خرید رہے ہیں, 165 نئی گاڑیاں وہ خریدنا چاہتے ہیں. یعنی لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور آٹا نہیں مل رہا, اس کے باوجود یہ نیرو جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے بانسری بجانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا, اور ڈرامہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایکٹ 1 یہ ہے کہ ساری دنیا میں پیسے دے گی, ساری دنیا میں آپ کے اکاؤنٹس ہیں, عرب کیا, عجم کیا, غرب کیا, شرق کیا, آپ کے ساری جگہ پہ جائیدادیں ہیں. اس لیے ان ملکوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک کون سا پیپ ہے, پولیٹیکلی ایکسپورٹس پرسن جس کی جائیدادیں ہیں, اس لیے کیوں وہ آپ کو پیسے دیں گے. آپ چوری, ڈکیتی, منی لانڈرنگ جتنی بھی ہو سکتی ہے اکنامک ہٹ مین کے طور پہ آپ کرتے رہیں اپنی قوم اور وطن اور اپنے وسائل کے ساتھ اور اپنے خزانے کے ساتھ. اس لیے باہر لوگ آپ کو کیا نہیں پہچانتے, دنیا گلوبل ولیج ہے, ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو بڑے پلیئرز تھے, یہ 2 دن پہلے ہمیں پتہ تھا لیکن میں نے جان کے نہیں بات کی, جو بڑے پلیئرز تھے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 1 ڈاؤن یعنی 1 درجہ نیچے کر لیتے ہیں. وہاں ایک پریزیڈنٹ ایسا ہے جس پاکستان میں اس کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی تھی, اس لیے اس نے اپنی امیج بلڈنگ کا موقع سمجھا اور وہ آیا, اور جو بڑی طاقتیں تھیں مغرب کی وہ نہیں شریک ہوئی. اور جو وعدے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو ایک عمر چاہیے ساری, اور پھر ان کے پہلے کنسلٹنٹ لگتے ہیں, اور ایک ٹیڈی پیسے کا کسی جگہ سے بھی کوئی ریلیف ابھی تک نہیں آیا. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. اور یہ کانفرنس ظاہر ہے آپ کا اگر صرف ایک ایجنڈا ہے, آپ کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے موجودہ حکومت کا, اور ایجنڈا کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں قرض ملے گا اور قرض سے ہمارے حالات سنور ہو جائیں. دنیا میں کون سے ملک ہے, میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا یہاں, کسی نے مجھے سینڈ کیا باہر سے, کہ وہ جب غلام اسحاق خان اس ملک کے وزیر خزانہ تھے تو مسٹر لیپی, وہ جو چائنا کا سینٹرل بینک ہے
اس کے وہ ہیڈ تھے, وہ ملنے کے لیے آئے, تو ہم نے ان کو قرضہ دیا تھا اور ساتھ ان کو ٹریننگ ہم نے دی تھی کہ بینکنگ کس طرح ہوتی ہے. آج چائنا کا ہے اور پاکستان کی طرح ٹریننگ دینے والا. محبوب اللہ کے دور میں جو ساؤتھ کوریا وہ آیا تھا یہاں پہ, اور وہ ہم سے جو ایک پرسپیکٹو پلان تھا 25 سالہ, 5 سال کا ویسے ہوتا تھا ڈیولپمنٹل پلان, وہ لے کے چلا گیا تھا. تو یہ چوروں ڈاکوؤں نے ملک برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس وقت جو 75 سال میں پہلے نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ 1965 کی جنگ میں روٹی تھوڑی سی مہنگی ہوئی اور گورنر مغربی پاکستان نے سارے ڈپٹی کمشنر میاں والی بلایا اور ان کو کہا کہ جہاں سے روٹی غائب ہوگی میں ڈپٹی کمشنر کے اور کمشنر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے منہ کے اندر سے میں روٹی برآمد کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. تو روٹی ملتی رہی لوگوں کو. 1971 میں تھوڑی سی مہنگی کر دی گئی, جنگ کے دوران کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جی ٹی روڈ کے اوپر وزیر آباد وغیرہ میں اور گجرانوالہ اور اس علاقے میں اور شکر گڑھ کے علاقے میں ہوئی تھی, لیکن روٹی ملتی رہی. کبھی آٹے کا یہ بحران کسی نے پہلے نہیں دیکھا, کبھی جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے اس کا یہ بحران کسی نے پہلے نہیں دیکھا, کبھی ڈونرز کہ ٹرسٹ کا پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا یہ بحران کسی نے پہلے اس سے نہیں دیکھا. اب یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے سارے انگوٹھے لگا دیے. ہمارے پاس جو اسلام آباد میں اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ 50 روپے اضافہ کرنا چاہتے ہیں پیٹرول کی قیمت پہ مزید پر لیٹر, اور دنیا میں جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ اس وقت $73 پر بیرل ہیں اور وہ سب سے کم ہے, لیکن اس کا کوئی ریلیف پاکستان کے لوگوں کو نہیں مل رہا. یہ عمران خان جب دیتا تھا ریلیف تو کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا. جو یہ پاگل پن تھا اس کے پیچھے there was a planning behind the madness, اور وہ یہ تھی کہ غریب لوگ, عام آدمی جو دیہڑی دار ہے اور مزدور ہے اور جو فکسڈ انکم گروپس کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی الاسٹیسٹی اس میں نہیں ہوتی, بڑھائی نہیں جا سکتی جائز ذرائع سے, ان کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا تھا. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں, اور ان کا پلان صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی قرض دے گا. آپ اس کو, میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے تھے کہ ہمیں پہلی ایک قسط تو مل گئی ہے, وہ کدھر گئے سارے پیسے جو پہلی قسط میں آئے تھے؟ دوسری قسط والے بھی ادھر ہی جائیں گے اور اگلی قسطیں اگر آتی رہیں تو وہ بھی ادھر جائیں گے. جب تک کوئی ملک 3 کام نہیں کرے گا, ایک تو انڈسٹری نہیں چلے گی, آپ نے پاور لوم سارے گرا دیے, بڑے بڑے کارخانے کھاد سمیت کارخانے, کاروں کو اور موٹر سائیکلوں کو آپ چھوڑ دیں, اور وہ جو جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی, وہ جہاں سے میڈیم سائز کی انڈسٹری چلتی تھی, اسمال انڈسٹری چلتی تھی, وہ سارے کے سارے تالہ بندی کا شکار ہونے. مجھے وہ دن دور نہیں نظر آ رہا جب فرینچ ریولوشن کی طرح یہاں ورکرز باہر نکلیں گے. وہ کسی لیڈر کا انتظار نہیں کریں گے, اس لیے کہ جب ان کے بچے بھوک سے بلکنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو پاکستان کو یہاں سے کدھر لے کے جانا ہے, اس کے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے, ہم سارے کہیں گے سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے. بلکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم قرض دینے والوں کی طرف دیکھیں. قرض کون سا مفت آتا ہے؟ وہ جب آتا ہے سود آتا ہے تو اللہ کے خلاف جنگ آتی ہے, اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ ایک سٹنگ ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے, وہ کینچوے پکڑنے والے جو کنڈی اندر لگی ہوتی ہے, ہم کھاتے ہیں, ہمارے گلے میں وہ پھنس جاتی ہے, نکلتی نہیں ہے. کس ملک نے قرضوں سے کبھی ترقی کی ہے یا وہ اس کی معیشت کو استحکام ملا؟ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ الیکشن کرا لیے جائیں. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو, روشنی سے کیوں خوف زدہ ہو؟ الیکشن ہونے دو. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.